کہ یہی ملک ہے ہمارا ہندوستان کہ جہاں تمام تر نامساعد حالات کے باوجود اردو صحافت زندہ ہے اور تابندہ ہے۔ عزت العلماء محض ایک تعلیمی ادارے کا نام نہیں ہے، اور یہ اینٹ اور پتھر اور گارے اور سیمنٹ سے بنی ہوئی عمارت کا نام ہماری طرف سے، ہماری بلا سے کہ ایک ملک کے طور پہ تسلیم کریں، کچھ بھی کریں۔ لیکن سراغ زندگی کے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بہت مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ندوۃ العلماء میں صحافت کی دنیا کی ایک عظیم شخصیت جو کسی بھی لحاظ سے محتاج تعارف نہیں ہے، جناب ودود ساجد صاحب موجود ہیں۔ ہمیں بے انتہا مسرت ہے کہ انہوں نے سراغ زندگی کے لیے اور ہماری جو جمعیت الاصلاح ہے اس کے جداریہ پرچے کے لیے کچھ منٹ کا وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہم آج کی اس نشست میں محترم سے دو نوعیتوں کے سوالات کریں گے۔ پہلی نوعیت میں صحافت کے تعلق سے، دوسری نوعیت میں جو ہمارے شعبہ صحافت کے معتمد ہیں برادر زید، یہ فلسطین کے تعلق سے سوالات کریں گے۔ تو صحافت کے تعلق سے ہمارا محترم سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد صحافت کے میدان میں طلباء ندوہ کے لیے کیا کیا پروسیس ہیں، وہ کن کن امور کو، کن کن مراحل کو طے کر کے صحافت کے میدان میں آسانی سے آ سکتے ہیں؟ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس لائق سمجھا کہ آپ سے کچھ اہم موضوعات پر گفتگو کروں۔ دیکھیے، صحافت کو دو طرح سے لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم سیکھ کر، فارغ ہو کر، سرٹیفکیٹ لے کر اور اس کو ذریعہ معاش بنائیں، اور پرنٹ میڈیا میں اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کریں، الیکٹرانک میڈیا میں کچھ جگہ تلاش کریں۔ ایک تو یہ ہے، اس کا دائرہ روز بروز محدود ہوتا جا رہا ہے۔ محدود اس اعتبار سے کہ اب جو نیشنل سطح کے ادارے ہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میں، ان میں کئی اسباب سے زمین تنگ ہو رہی ہے، نوکریاں کم ہو رہی ہیں، تنخواہیں کم ہو رہی ہیں۔ اس کے کئی اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان کی ضرورت اور افادیت کم ہو رہی ہے۔ سبب یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے بڑے پیمانے پر پینیٹریشن کیا ہے، یعنی سوشل میڈیا عوام کی زندگی میں اس حد تک دخیل ہو گیا ہے کہ وہ ان کے بیڈ روم اور ان کی لائبریریز اور ان کے مطالعہ گاہ اور ان کی ذاتی نشست گاہ تک پہنچ گیا ہے، اور وہیں سے وہ پوری دنیا میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ جن لوگوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا وہ اپنے ایک ڈرائنگ روم سے اور پوری دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ہے اس وقت۔ تو اس نے روایتی ذریعہ ابلاغ کی اہمیت اور افادیت کو کم کر دیا ہے۔ تو فی زمانہ مجھے خوشی ہوتی ہے، میں بہت سے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جن میں آپ بھی شامل ہیں، ہر چند کہ آپ ابھی ایک ادارے سے وابستہ ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کا مؤثر ذریعہ آپ نے اختیار کیا ہے اور جس میں آپ اہم موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں کچھ لوگوں سے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور ایک ذریعہ ہے میڈیا کا۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ صحافت کے رموز و نکات سیکھنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کی طرف جائیں اور یا سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ یہ جو میدان ہے صحافت کا، یہ آپ کو ایک راستہ دیتا ہے صحیح طور پر سوچنے کا، بصیرت کے ساتھ مختلف واقعات کا جائزہ لینے کا، اور پھر معاشرے کے لیے کوئی مؤثر خدمت کرنے کا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صحافت کرنے کے بعد کوئی جگہ ملے اخبار میں یا کہیں تو آپ وہاں کام کریں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ اس زمانے میں جو طلباء، خاص طور پر مدارس کے طلباء صحافت کا کورس کر رہے ہیں، وہ اس کو ذریعہ معاش نہ بنائیں بلکہ اس کو ذریعہ خدمت بنائیں، اور اس کے لیے راستے کھلے ہیں۔
بہت شکریہ. اس وقت چونکہ صحافت کے میدان پہ بے شمار قسم کے خطرات کبھی حکومت کی جانب سے تو کبھی خود اپنوں کی جانب سے پیش آتے ہیں، تو ایسے دور میں آپ چونکہ خود ایک بڑے اخبار کے بڑے ادارے کے ایڈیٹر ہیں، تو آپ کو کن کن خطرات کا احساس ہوتا ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں اس سلسلے میں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لیکن چونکہ میں اردو صحافت سے وابستہ ہوں تو میں اردو صحافت کی بات کروں گا. یہ بات درست ہے کہ خطرات ہیں، لیکن خطرات انہی پر ہیں جنہوں نے صحافت کے بنیادی اصولوں کو ترک نہیں کیا اور جنہوں نے صحافت کے بنیادی اصولوں اور تقاضوں سے سمجھوتا نہیں کیا، ان کے لیے خطرات ہیں. لیکن جنہوں نے صحافت کے اصولوں سے سمجھوتا کر لیا یا اصولوں کو ترک کر دیا، ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں. ان کے لیے دنیاوی اعتبار سے ترقی کے بہت سے امکانات ہیں اور ان کی ترقی کے راستے کھلے بھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ فن صحافت اور صحافت کے پیشے سے انحراف ہے اور وہ ناجائز ہے. صحافت ایک مقدس پیغمبرانہ مشن ہے. جو لوگ اس کے اصولوں کو دنیاوی مفادات کے لیے ترک کر دیں، انہیں صحافت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. رہی اردو صحافت کی بات، خدا کا شکر ہے کہ اردو صحافیوں میں اور اردو صحافت میں اور اردو اخبارات میں 100% نہ صحیح لیکن 90% سے زیادہ اردو صحافت اور اردو صحافیوں نے سمجھوتا نہیں کیا ہے اپنے اصولوں سے. اور اس کی واحد وجہ وہی ہے جو میں نے ایک پروگرام میں بھی بیان کی، یہاں الاصلاح کے ایک پروگرام میں، کہ اردو صحافت چیلنجز کی کوکھ سے پیدا ہوئی ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے جو آزادی کی جو جد و جہد ہے اس میں بڑا کردار اردو صحافت نے ادا کیا ہے. تو چیلنجز کی ایک کوکھ سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ سخت جان ہے اور ہر قسم کے چیلنجز کو یہ جھیلتی ہے. آپ کا ایک سوال بہت اہم تھا کہ کس طرح کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر دور میں ایسا ہوا ہے، ہر دور میں. لیکن یہ دور جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اور جس میں ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ دور مکمل خطرات سے بھرا ہوا ہے. اس کے باوجود اردو صحافت کے خمیر میں چونکہ چیلنجز سے نبرد آزما ہونا لکھا ہے، اس کی خمیر میں ہے اور اس کی گھٹی میں ہے، اس لیے وہ ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کرتی ہے اور کامیاب رہتی ہے. تو اس دور میں بھی ایسا نہیں ہے، اس کو بہت سے خطرات درپیش ہیں، چیلنجز درپیش ہیں. لیکن اس کے باوجود میں ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ یہی ملک ہے ہمارا ہندوستان کہ جہاں تمام تر نامساعد حالات کے باوجود اردو صحافت زندہ ہے اور تابندہ ہے اور باطل قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے اور اپنے چاہنے والوں کے دشمنوں کو ہر موقع پر پچھاڑتی ہے. یہ اردو صحافت ہے. تو انشاءاللہ اس کو کوئی ایسا بڑا خطرہ درپیش نہیں ہے اور جو خطرات یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب وقتی ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں. بہت شکریہ. اب ایک سوال اور ہے، وہ ان طلباء کے لیے خصوصاً میرے لیے، کہ اگر ہمارا مستقل صحافت کا میدان ہو، ہم مستقل صحافی بننا چاہیں، تو اس کے لیے ندوے سے فراغت کے بعد کن کن اداروں میں، کن کن جامعات میں ہمارے لیے وسائل ہیں، کہاں ہمیں جانا چاہیے؟ دیکھیے، نہضت العلماء محض ایک تعلیمی ادارے کا نام نہیں ہے اور یہ اینٹ اور پتھر اور گارے اور سیمنٹ سے بنی ہوئی عمارت کا نام نہیں ہے. یہ ایک مکمل تحریک ہے، یہ ایک تربیت گاہ ہے، یہ ایک دانش گاہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اپنی نوعیت کی یہ منفرد دانشگاہ ہے. اس کے مقابلے کی کوئی دانشگاہ نہیں ہے. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے لیے مواقع ہی مواقع ہیں. بہت سی یونیورسٹیز میں صحافت کے شعبے ہیں اور وہاں ہمیشہ
صلاحیت والے اور تجربہ کار لوگوں کی ضرورت رہتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ندوے کے احباب کو کوئی دشواری ہوگی۔ یہ ملک بہت بڑا ہے، ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں اور ہر یونیورسٹی میں صحافت کا کورس ہے، اخبارات بھی نکل رہے ہیں، اخبارات میں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، باصلاحیت لوگوں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ اور چونکہ میں جس اخبار میں کام کرتا ہوں انقلاب میں، اس میں الحمدللہ ندوی حضرات کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے، اور وہ محض اسی وجہ سے ہے کہ وہ باصلاحیت ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے کوئی دشواری یا اڑچن آئے گی۔ اردو صحافت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو میرے ذہن میں علامہ سید سلیمان ندوی کی ایک کوشش جو ابھی چند دنوں پہلے کتاب کے مطالعے کے دوران ہمیں نظر آئی، اس میں علامہ سید سلیمان ندوی بار بار اس بات پر زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اردو کا اصل نام اردو نہیں ہونا چاہیے۔ اردو اگر ہم کسی زبان کا نام رکھتے ہیں تو کسی قوم کے ساتھ یا کسی خطے کے ساتھ محدود ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہندوستانی ہونا چاہیے۔ اگر اس کا نام ہندوستانی ہو جاتا ہے تو یہ زبان ایک مزید وسیع ہو سکتی ہے۔ تو صحافت سے تھوڑا الگ ہے لیکن اہم سوال ہے۔ آپ نے میرے لیے ایک مشکل کھڑی کر دی۔ حالانکہ اس سوال کا میرے پاس جواب ہے، لیکن اتنی بڑی شخصیت کو آپ نے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ مجھے بڑی دشواری ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کی یہ بات 100% درست ہے۔ اور جس زمانے میں علامہ موجود تھے اس زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی اس کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کو اردو اس وقت نہیں کہا گیا، اس کو ہندوستانی ہی کہا گیا۔ یہ ہندوستانی زبان تھی اور کئی صدیوں تک پہلے فارسی، اس کے بعد پھر فارسی آمیز اردو یا فارسی آمیز کوئی زبان جسے ہندوستانی ہی کہا جاتا تھا۔ تو علامہ مرحوم کی یہ بات بہت درست ہے، لیکن جس زمانے میں آپ گزر بسر کر رہے ہیں اس سے توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اس زبان کو ہندوستانی تسلیم کرے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اردو زبان خالصتاً مسلمانوں سے منسوب ہو کر رہ گئی ہے، ہر چند کہ اس زبان کی خدمت غیر مسلم افراد نے بھی کی ہے، غیر مسلم شعراء، ادباء، مصنفین نے کی ہے۔ کئی بڑے بڑے نام تو ایسے ہیں کہ جو ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں، جیسے پنڈت آنند موہن زوتشی گلزار دہلوی، یہ بہت بڑا نام ہے، اور پروفیسر گوپی چند نارنگ، یہاں تک کہ اردو اخبارات میں کام کرنے والے چندر بھان خیال قومی آواز کے ایڈیٹر تھے، نیوز ایڈیٹر تھے، ابھی زندہ ہیں، اور آلوک کمار، اور اس زمانے میں جو انقلاب میں ایک ہمارے رائٹر ہیں ابھے کمار، وہ اردو میں لکھتے ہیں، حالانکہ وہ انگریزی کے صحافی ہیں لیکن وہ اردو میں لکھتے ہیں۔ تو مگر اس کے باوجود اردو زبان اپنی خاص حیت اور اپنی خاص کیفیت کی وجہ سے مسلمانوں سے منسوب ہو کر رہ گئی ہے۔ تو اس وقت تو مسلمانوں سے وابستہ ہر شے ان کی آنکھوں میں شہتیر کی برابر ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم اس بحث کو چھوڑ کر اور اس پر کام کریں کہ یہ زبان مقبول عام اور عمومی استعمال کی زبان کیسے بن سکتی ہے، تو اس زبان کی بڑی خدمت ہوگی۔ ہندی اخبارات آج بھی جو انتہائی ثقیل قسم کی ہندی استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس کئی اردو الفاظ کے مترادفات نہیں ہیں، یا اگر ہیں بھی تو انتہائی سخت ترین اور ثقیل ترین الفاظ اردو کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہندی کے ثقیل ترین ہندی اخبار اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان کی اپنی ایک خاص انفرادیت ہے جس کا ابھی تک کوئی دوسری زبان متبادل پیدا نہیں کر سکی۔ تو یہ زبان تو ختم نہیں ہوگی، البتہ اب یہ موقع اس بحث کا نہیں ہے۔
ناظرین، چونکہ ہماری نشست کا وقت طویل ہو رہا ہے، اس لیے ہم مزید سوالات ان سے تحریری شکل میں لے لیں گے، جو آپ سراغ زندگی کا جو ماہنامہ پرچہ اس میں پڑھ پائیں گے۔ باقی جو دوسری نوعیت تھی فلسطین کے تعلق سے، اس میں بھی کچھ اہم سوالات ہیں، وہ برادر زید کی زبانی سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت چونکہ عالمی پیمانے پر جو سب سے اہم قضیہ ہے وہ قضیہ فلسطین ہے، اور ایک طرف عرض موعود کا دعویٰ ہے تو دوسری طرف وہیں پر بمباری اور جارحیت بھی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، چونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے، کہ اسرائیلی جارحیت میں فی الحال عربوں کا کتنا نقصان ہے اور مستقبل میں کیا اثرات اس کے مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، عربوں کا تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، اور اس نقصان کی تلافی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ عرب مزید نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عربوں میں، جب میں عربوں کہتا ہوں تو میری مراد ہوتی ہے عرب عوام سے۔ عرب عوام میں اس تعلق سے بڑے پیمانے پر بیداری آئی ہے، اور اسرائیل کے تئیں ان کی نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ عرب حکمرانوں نے اس محاذ پر مایوس کیا ہے، اور وہ جو کچھ کر سکتے تھے اس صورتحال کی تبدیلی کے لیے وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو اب پھر اصل سوال یہ ہے کہ پھر اب ہوگا کیا؟ پچھلے 1 سال سے مسلسل تباہی و بربادی ہے۔ جو مظلوم ہیں ان پر ایک ظالم مسلسل بربادی مسلط کر رہا ہے، اور اب اتنا کچھ برباد ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں اور اس کی تلافی کے بارے میں بات کرنا وہ آسان نہیں رہ گیا ہے۔ مثال کے طور پر غزہ 1 سال سے پہلے جو اس کی شبیہ تھی اور جو شکل و صورت تھی، ایک رپورٹ یہ ہے کہ اگر اس حال میں اسے واپس لانا ہے اور آج جنگ بند ہو جائے تو 3 صدیاں لگیں گی اس کو اس حال میں واپس لانے کے لیے۔ 300 سال، میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، 300 سال۔ اور کتنے وسائل درکار ہوں گے، تو اب اس کے امکانات نہیں رہ گئے ہیں۔ اب تو یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا ہو۔ عرب عوام میں اسرائیل کے تئیں نفرت ہے۔ ایک پہلو جس کی طرف ابھی بہت سے لوگوں کی توجہ نہیں ہے، اسرائیل خود بھی تباہ ہو گیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے صرف غزہ کو تباہ کیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ لبنان کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ وہ محض 1.5 مہینے جنگ جاری رکھ سکا، اور الٹیمیٹلی امریکہ کے ذریعے پہلے جنگ بندی کو تسلیم کرایا حزب اللہ سے، اور اب نافذ ہو گئی ہے جنگ بندی۔ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 27 تاریخ کو، تو آج صبح ہندوستان کے وقت کے مطابق 7:30 بجے جنگ بندی نافذ ہو گئی ہے حزب اللہ کے ساتھ۔ تو جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، فردر نقصان نہ ہو اس کے لیے عربوں کو ایک قربانی دینی ہوگی۔ سعودی عرب جو اس وقت عرب ممالک میں سب سے معتبر ترین ملک ہے کئی اعتبار سے، اور جو سب سے بڑا سبب ہے وہ تو حرمین شریفین کی موجودگی ہے وہاں۔ اسی کے تقدس کے سبب پوری دنیا کے مسلمان سعودی عرب کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، ورنہ حرمین کو اگر آپ نکال دیں تو پھر وہاں دلچسپی کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ 7 اکتوبر کو جو کچھ کیا حماس کے لوگوں نے، کیا وہ پہلا دن تھا ایسا کرنے کا؟ یا جو کچھ اس ایک سال میں اور 1.25 سال میں اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کے اوپر بربادی اور تباہی برپا کی، کیا یہ پہلی بار ہے؟ پچھلے 75 سال سے مسلسل ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ جب آپ کسی اتنی بڑی آبادی کو، 23 لاکھ کی آبادی کو محصور کر کے رکھ دیں گے پچھلے 17 سالوں سے، تو کچھ تو وہاں سے کچھ تو بغاوت اٹھے گی، کچھ تو ہوگا۔ اپنے جینے کے لیے وہ لوگ کچھ تو کریں گے، اور جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم پیدا ہوئے ہیں مرنے کے لیے، اور مرنا بھی فطری موت نہیں، ایسے ظالم کے ہاتھوں مرنا ہے، تو کیا وہ پھول لے کر جائیں گے اسرائیلیوں کے پاس؟ 75 سال سے ظلم و زیادتی آپ کر رہے ہیں، تو یہ پہلی بار نہیں تھا۔ اور جو تباہی غزہ میں اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو مختلف
شکلوں میں اور مختلف صورتوں میں مسلسل ہو رہی ہے. مثال کے طور پر 2022 کو لیجیے آپ. 2022 میں کئی مسجدیں, کئی مدارس, کئی اسکول, کئی یتیم خانے اور کئی ہسپتال اسرائیل نے بمباری کر کے تباہ و برباد کیے, مسجدیں تک. تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے, تو مسلسل ہو رہا ہے. تو اربوں کا جو نقصان ہونا تھا ہو گیا مختصراً. اربوں کو اب چاہیے اگر وہ سنتے ہوں ہم اجمیوں کی آواز, تو ان کو چاہیے کہ لیکن غزہ, اہل غزہ اور اہل فلسطین کو مکمل آزادی اور خود مختاری دلوائیں, اور ان کو وہ تمام جینے کے وہ تمام حقوق دلوائیں جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایک چھوٹے سے چھوٹے ملک کے انسان کو اور ایک بڑے سے بڑے ملک کے انسان کو حاصل ہے. تب تو ان کے عرب ہونے کا کوئی فائدہ ہے. بہت شکریہ. دوسرا سوال ہمارا ہے, بین الاقوامی عدالت کی جانب سے نتنیاہو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ہے, تو کتنا عمل اس پر ممکن ہے؟ دیکھیے, یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, جس کو بین الاقوامی عدالت انصاف کہتے ہیں, اس کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے. لیکن اس کا جو آرڈر ہوتا ہے اس کو 124 ممالک تسلیم کرتے ہیں. چونکہ 124 ممالک اس کے ممبر ہیں, دنیا کے 124 ممالک نے اس کے چارٹر پہ دستخط کر رکھے ہیں کہ بین الاقوامی عدالت انصاف سے جو فیصلہ آئے گا ان بین الاقوامی امور میں, اس کو ہم سب تسلیم بھی کریں گے اور حتی الامکان نافذ کرائیں گے. تو اگر ان 124 ممالک میں امریکہ نہیں ہے, اور ان 124 ممالک میں عرب ممالک میں صرف اور صرف اردن ہے جس نے دستخط کر رکھے ہیں, جسے جارڈن کہتے ہیں, باقی کوئی عرب ملک نہیں ہے, تو ان 124 ممالک میں اگر نتنیاہو, اب میں بہت مہذب انداز اختیار نہیں رکھ سکوں گا, اگر نتنیاہو جاتا ہے تو ان 124 ممالک میں گرفتار کرنا ان کے لیے لازم ہے, جن میں سے بیشتر ممالک نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس وارنٹ کا احترام کریں گے, یعنی یہ نتنیاہو کو گرفتار کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ ان 124 ممالک میں نتنیاہو جائے ہی کیوں, جب گرفتاری کا خوف ہے یا گرفتاری کا امکان ہے. اگر یہ 124 ممالک ان میں سے کسی بھی ملک کے ایئر اسپیس یعنی فضائی حدود کو نتنیاہو کا جہاز استعمال کرتا ہے, تو وہ ملک اس کو منع کر سکتا ہے کہ ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے. تو اب ان 124 ممالک میں وہ اپنے جہاز کو لے کر نہیں جا سکیں گے. ایک دوسرا اس کا اثر ہوگا. لیکن نتنیاہو کو کہاں جانا پڑتا ہے؟ امریکہ. وہ دوڑ دوڑ کے امریکہ جاتے ہیں, چونکہ امریکہ کی ہی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں, امریکہ کی وجہ سے اسرائیل بچا ہوا ہے, امریکہ کی وجہ سے اہل فلسطین پر تباہی و بربادی آئی ہے, تو وہ دوڑ دوڑ کے امریکہ جاتے ہیں. اب ایک سوال یہ ہے کہ امریکہ پھر کہاں سے جاتے ہیں؟ کوئی زیر زمین تو ہے راستہ نہیں ہے. تو کئی مرتبہ سعودی عرب کی فضا بھی انہیں استعمال کرنے کے لیے ملی ہے, اور نہ صرف ان کو بلکہ اسرائیل کے کئی جہازوں کو ملی ہے. ان میں ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے, 128 یہودی ایک جہاز میں سوار تھے, ان کے جہاز میں کوئی خرابی آ گئی, فوراً اسرائیل نے سعودی عرب سے رابطہ کیا کہ نزدیک ترین ایئرپورٹ اور نزدیک ترین ملک آپ کا ہے, تو آپ ہمارے ورنہ یہ مر جائیں گے. تو فوراً سعودی عرب نے, اور اچھا کیا, ایک انسانی اس کے ناطے جدہ میں اس جہاز کو نہ صرف اترنے کی اجازت دی گئی بلکہ ان 124 یہودیوں کے لیے, جن میں زیادہ تر ربائز تھے یعنی کہ یہودی علماء تھے, ان کو ہوٹلوں میں رکھا گیا, ان کی ضیافت کی گئی, انہوں نے تعریف بھی کی. اسی ظالم اور غاصب نتنیاہو نے محمد بن سلمان کو فون کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کیا, ایک ویڈیو بھی بنائی کہ انہوں نے ہمارے اوپر ایک بہت ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا. سلوک کا ادھر سے کوئی ایسا جواب آنے کے امکانات نہیں ہیں, چونکہ نتنیاہو نے فلسطینیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہمیں انسان نما جانوروں سے واسطہ ہے, لیکن ہم اتنا سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے, مگر اب سمجھ میں آیا ہے کہ انسان نما جانوروں میں جو سب سے بدترین اور غلیظ ترین جانور روئے زمین پر ہو سکتا ہے وہ یہ نامعقول قسم کے اسرائیلی ہیں جو اس طرح کا ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. تو عربوں کے پاس بہت سے مواقع تھے کہ جو اپنی بات کو مؤثر طریقے سے منوا سکتے تھے. یہی ایک کتنا بڑا واقعہ ہے, سعودی عرب کا یہ اتنا بڑا احسان ہے. اگر یہ 128 ربائز ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا, لیکن آج تو وہ موجود ہیں, تو کس کی وجہ سے ہیں؟ سعودی عرب کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں محمد بن سلمان نے یہ حسن سلوک کا بہت بڑا واقعہ پیش کیا, اور جو صحیح اسلامی تصویر ہے میرا خیال یہ ہے. لیکن
اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا. ایک اور بڑا واقعہ کہ یورپی یونین جو مستقل طور سے اسرائیل کو مدد کرتی ہے، یورپی یونین میں بہت سارے ممالک ہیں، جتنے یورپ کے ممالک ہیں وہ سب یورپی یونین میں شامل ہیں، اور یہ سب بڑے بڑے اور بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں. لیکن سب سے پہلا بیان یورپی یونین کے سیکرٹری جنرل جوزف بوریل کا آیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس وارنٹ کا احترام کرتے ہیں. تو اسرائیل کے لیے اس سے بڑی تذلیل اور نتنیاہو کے لیے اس سے بڑی تذلیل ابھی تک نہیں ہوئی تھی. یہ جو وارنٹ ہے یہ محض علامتی ہے، لیکن یہ اس کی بہت بڑی تذلیل ہے، اور پوری دنیا پر اب یہ باور ہو گیا ہے کہ یہ چونکہ یہ وارنٹ غزہ میں بچوں کو بھوک سے مارنے کی پاداش میں جاری ہوا ہے، صرف اس جرم کے تحت ہوا ہے. تو اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نتنیاہو نے غزہ کے ہزاروں بچوں کو بھوک سے مارا ہے، اور یہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں دنیا کا بدترین جرم ہے. بہت شکریہ. ایک اور سوال ہے، قطر نے حماس کی قیادت کو اپنے یہاں ٹھہرانے سے انکار کر دیا ہے. امریکہ نے ترکی کو دھمکی دی ہے کہ وہ حماس کو پناہ نہ دیں. تو اب حماس کے لیے کس طرح کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حماس کے لیے خطرات آج کھڑے نہیں ہوئے ہیں. حماس تو جب سے اس کا وجود ہے تب سے اس کے ساتھ خطرات ہی خطرات ہیں. مثلا اس کے سربراہ ایران گئے تو اسرائیل نے وہاں شہید کر دیا. اور یہ بات آپ کی درست ہے، قطر نے کہا ہے کہ وہ قیادت اب ہمارے ملک میں نہیں ہے، اور قطر نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ مختلف ممالک کی راجدھانیوں میں منتقل ہو رہے ہیں. تو میں نے تو اپنے مضمون میں یہ بات لکھی تھی کہ اب یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل اور قطر اور مصر اور اردن جنگ بندی کی بات کس سے کریں گے. ابھی اسرائیل کے 100 سے زیادہ شہری ان کے قبضے میں ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا ہے. یہ اسرائیل کی کتنی بڑی ناکامی اور فلسطینیوں کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ پچھلے 1 سال سے 100 سے زیادہ اسرائیلیوں کو وہ کہاں رکھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی سراغ نہیں لگا ہے، اور وہ اپنی شرطوں پر جنگ بندی چاہتے ہیں. ان کو فی یرغمال 50 لاکھ ڈالر کی پیشکش بھی کی ہے نتنیاہو نے، اور یہ کہا ہے کہ جو مجھے 1 یرغمال دے گا میں اس کو 50 لاکھ ڈالر دوں گا. مگر ان لوگوں نے اس ڈیل کو منع کر دیا. تو کتنا بڑا ان کا جذبہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا ان کے اس جذبے کے آگے اسرائیل کی بمباری سب کامیاب ہوگی. تو ان کے لیے تو خطرات ہی خطرات ہیں، یہ کوئی نئے خطرے نہیں ہیں. البتہ بڑا خطرہ یہ ہے کہ جنگ بندی کی بات کس سے کی جائے گی، چونکہ جنگ بندی کی بات پولیٹیکل لیڈرشپ سے کی جا سکتی ہے. جو اس کا ملٹری ونگ ہے اس کا تو معلوم ہی نہیں کہاں ہے. جب اسرائیل ہی پتہ نہیں لگا سکا تو ہمیں اور آپ کو کیا پتہ ہوگا، یا عرب ملکوں کو کیا پتہ ہوگا. لیکن جو سرفیس پہ جو نمودار تھے وہ تھی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو وہ اب ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے کھلے طور پر تو سامنے نہیں آئے گی. اتنے لیڈروں کے مارے جانے کے بعد اب وہ سامنے نہیں آئے گی. تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے پورے فلسطین کو کہ کس طرح سے گفتگو ہوگی، کیسے مذاکرات ہوں گے، کیسے جنگ بندی ہوگی، کیسے پھر تعمیر نو ہوگی. تو اب دیکھیے کیا کس اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ چونکہ جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل کو یقین ہے کہ سعودی عرب سے ہمارے مراسم جلد ہی استوار ہو جائیں گے، ان حالات میں بھی ان کے یقین کی آپ انتہا دیکھیے. تو اسی طرح سے ہمیں بھی یقین کرنا چاہیے کہ اگر واقعتاً ان حالات کے باوجود، اتنی تباہی و بربادی کے باوجود، اتنی قتل و غارت گری کے باوجود سعودی عرب اسرائیل سے رشتہ قائم کرتا ہے تو ہمارا آپ تو روک نہیں سکتے. لیکن ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کوئی مؤثر کردار ادا کرے اور فلسطینیوں کو ان کا حق ملے. یہ ہمارا آخری سوال ہے کہ ہم ہندوستانی ہونے کے ناطے فلسطینیوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں اور کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، فلسطینیوں کو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، اقوام متحدہ موجود ہے. فلسطینیوں کو غذا کی کوئی کمی نہیں ہے، اقوام متحدہ موجود ہے. اصل تو یہ ہے کہ ان تک نہ انسانی امداد پہنچ رہی ہے، نہ ان کے سروں پہ سایہ ہے. ہم ہندوستانی ان کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. جو مادی امداد کی اولاً تو ان کو کمی نہیں ہے، لیکن اگر ہندوستانی عوام اپنے جذبے کے تحت ان کی کوئی مادی مدد بھی کرنا چاہیں تو اس وقت اس کے امکانات نہیں ہیں، اور ہمیں اس طرف قدم بڑھانا بھی نہیں چاہیے. وہ خطرات سے بھرپور قدم ہے. ہمیں محض ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اگر ہم کہیں کوئی کردار ادا کر سکیں تو عرب
ممالک سے ہمیں یہی درخواست کرنی چاہیے کہ چونکہ وہ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں، اس پورے قضیے کے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، مسجد اقصیٰ کا معاملہ خالص صرف ہم عجمی مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ عرب مسلمانوں کا بھی ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مؤثر کردار تو وہی ادا کر سکتے ہیں، ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ابھی ہندوستانی مسلمانوں کو کچھ سوچنا نہیں چاہیے. اس پوری گفتگو سے ایک سوال، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم جب مطالعہ کرتے اور حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ پتہ چلتا ہے یا احساس ہوتا ہے کہ جو پورا قضیہ ہے، پوری لڑائی ہے، پوری جنگ ہے، کہیں نہ کہیں صرف اپنی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے ہے. حالانکہ جب ہم مضامین لکھتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں تو اس میں ایک مسجد اقصیٰ کو بیچ میں لاتے ہیں، لیکن جب جنگی میدان دیکھتے ہیں تو وہاں مسجد اقصیٰ کا نام نہیں ہوتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف زمینی لڑائی ہو رہی ہے، زمین کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کی لڑائی ہو رہی ہے، اسلام کی لڑائی نہیں ہو رہی ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ اس کو اسلام کی لڑائی نہ کہا جائے، اس سے تحریک کو فائدہ ہوگا. اسلام کی لڑائی کہیں گے تو اس سے تحریک کو نقصان ہوگا. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی زمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے ان ھذا ارضی، فلسطین ارضنا. تو واقعی وہ اپنی سرزمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس کو سرزمین کی لڑائی ہی رکھا جائے تو بہتر ہے. جو بین الاقوامی منظرنامہ ہے اس میں اگر آپ اس لڑائی کو مذہبی لڑائی سے جوڑ دیں گے تو بات وہیں خراب ہو جائے گی. بہت سے ممالک جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس کو سرزمین کی لڑائی رہنے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور جناب کا بھی. بس ملتے ہیں پھر دوستوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.